الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے تو انسان جذبات اور احساس رکھنے والی ہستی ہے. چنانچہ انسان جب قریب رہتا ہے تو ایک دوسروں سے فطرت طور پر محبت کرتا ہے. یہ محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو عطا کیا ہے. دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. مخلوق میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اگر دائرہ شریعت کے اندر ہو تو یہ عبادت ہے. جیسے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، دو بھائیوں کی آپس میں محبت، بہن بھائی کی محبت، یہ تمام محبتیں اللہ رب العزت کی نظر میں عبادت ہیں. ان محبتوں میں ایک محبت سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ماں کی محبت، ماں کی ممتا. ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے جس نعمت سے نوازا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. انسان، حیوان، چرند پرند کوئی بھی ہو، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی. آپ نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہے، دور سے کہیں بلی نظر آتی ہے تو وہ مرغی بچوں کے سامنے اپنے پر پھیلا کر کھڑے ہو جاتی ہے، اس بلی کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. وہ مرغی جانتی ہے کہ میں بلی کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، لیکن وہ ماں ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بلی کا شکار بھی ہوتا نہیں دیکھ سکتی. لہذا وہ فیصلہ کرتی ہے کہ گو میں مر جاؤں گی لیکن پہلے تم مجھ سے نمٹو گی پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گی. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ایک چڑیا نے کمرے میں گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور اس میں اس کا بچہ ہے. تو وہ چڑیا پانی لینے کے لیے، دانہ لینے کے لیے باہر چلی جاتی ہے. قدرتاً کوئی آدمی کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اب وہ ماں پریشان ہے، اس کے چونچ میں دانہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے اور وہ کبھی اڑتی ہوئی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے کہ دروازہ کھلے اور میں اپنے بچے کو یہ پانی پہنچاؤں.
حالانکہ بار بار اڑنے سے اس کو خود پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی اس کی چونچ میں ہے، مگر وہ پانی خود نہیں پیتی، اپنے بچے کے لیے بچا کے رکھتی ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ اسی وقت اندر جا کر اپنے بچے کے منہ میں پانی ڈال دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک درخت پر گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت بچے تھے۔ انہوں نے چڑیا کے وہ بچے اٹھا لیے اور چل پڑے۔ چڑیا کہیں دانا چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کے سر کے اوپر ایک چڑیا اڑ رہی ہے اور آوازیں نکال رہی ہے۔ وہ اس آواز کو نہ سمجھے کہ یہ مجھے کیا میسج دے رہی ہے، چلتے گئے، چڑیا بھی ان کے سر پہ چکر لگاتی رہی، آواز نکالتی رہی، حتیٰ کہ کچھ دیر کے بعد وہ تھکی ہوئی چڑیا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا۔ پھر ان سب کو لے کر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تھی تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے جواب پوچھتے تھے۔ چنانچہ اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، ماں دانا چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تم نے بچوں کو پکڑ لیا، ماں واپس آئی تو گھونسلہ خالی دیکھا، پریشان ہو کر وہ بچوں کی تلاش میں نکلی، جب تمہارے ہاتھ میں بچے دیکھے وہ تمہارے سر پر چکر لگاتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ مجھے میرے بچوں سے جدا مت کرو، میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، مگر تم اس کی بات کو نہ سمجھے۔ تو اس چڑیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ شخص میرے بچوں کو آزاد نہیں کرتا تو پھر میرا گرفتار ہو جانا بھی بہتر ہے، میں قید تو ہو جاؤں گی مگر بچے تو میرے ساتھ ہوں گے۔ تو وہ چڑیا تمہارے کندھوں پر آ کر بیٹھ گئی، تم نے اسے بھی پکڑ لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جائیں اور گھونسلے میں اس ماں اور بچوں کو جا کر دوبارہ چھوڑ کر آئیں۔ اب مرغی اور چڑیا کتنی ننھی منی سی جان ہے، لیکن ان میں بھی محبت کی یہ حد ہے، تو انسان تو پھر انسان ہے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہر بندہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس دو عورتوں کا مقدمہ آیا، وہ دونوں اپنے بچوں کو لے کر گاؤں سے شہر کی طرف کسی کام کے لیے آ رہی تھیں۔ راستے میں بھیڑیے نے حملہ کیا اور ان میں سے ایک عورت کے بچے کو وہ لقمہ بنا کر لے گیا۔ پہلے تو وہ عورت روتی رہی، پھر معلوم نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے دوسری عورت سے یہ کہنا شروع کیا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ میرا بیٹا ہے، مجھے دے دو۔ اب دونوں کے درمیان ایک ڈسپیوٹ بن گیا۔ ایک کہتی یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہتی یہ میرا بچہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ آیا تو آپ حیران تھے کہ آخر فیصلہ کیا کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت بات سجھا دی. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اچھا اس بچے پر 2 عورتیں ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، میرے پاس چھری لاؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا، ایک ٹکڑا ایک عورت کو، دوسرا دوسری عورت کو دوں گا. جب آپ نے چھری منگا لی اور ان عورتوں کو یقین ہو گیا کہ آپ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، تو ان میں جو اصل ماں تھی وہ پریشان ہوئی، رو کر کہنے لگی کہ حضرت یہ بچہ بھلے اس دوسری عورت کو دے دیں، کم از کم میں اس بچے کو اپنی زندگی میں زندہ تو دیکھ سکوں گی. تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اصل ماں کون ہے، لہذا انہوں نے بچہ اسی کے حوالے کر دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں. ایک مانگنے والی عورت آئی، اس کے 2 بچے تھے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو 3 کھجوریں دیں. اس نے 1 کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور تیسری کھجور خود کھانے کی بجائے انتظار کرنے لگ گئی. جب دونوں بچوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجوریں کھا لی تو ماں نے جو اپنے حصے کی کھجور تھی اس کے پھر 2 حصے کیے اور آدھا ٹکڑا ایک بچے کو آدھا دوسرے کو دیا. وہ کھجور بھی بچوں نے کھا لی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا. تو پھر نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچے کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ کھاتا بچہ ہے اور اس کی خوشی اس کی ماں کو ہوا کرتی ہے. یہ بالکل وہی والا معاملہ ہے کہ ہجرت کے سفر میں نبی علیہ السلام ام ایمن رضی اللہ عنہا کے گھر آئے. صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کی بکریوں کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بکریاں بوڑھی ہیں، دودھ نہیں دیتی. انہوں نے کہا کہ اجازت دے دیں. اس نے اجازت دی. صدیق اکبر برتن لے کر بیٹھے، بکری نے دودھ دینا شروع کیا تو وہ برتن بھر کر اس پر کپڑا ڈال کر اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائے اور پیش کیا. نبی علیہ السلام نے جب خوب نوش فرمایا تو صدیق اکبر تو عاشق تھے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پیا، فشاربہ حتی رضیت. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر دودھ پیا حتیٰ کہ میرا دل خوش ہو گیا. اب دودھ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں اور صدیق اکبر کا دل خوش ہو رہا ہے. یہی حالت ماں کی ہوتی ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے اور ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بچے نے ٹھیک طریقہ سے دودھ کو پی لیا. یہ عجیب بات ہے کہ ہر عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کی فطری خواہش رکھ دی ہے. چنانچہ ہمارے ایک دوست انجینئر تھے، بہت کھلا رزق اللہ نے دیا تھا، بڑی کوٹھی تھی، کار تھی، دنیا کی بہاریں تھیں، اتنا خوبصورت ان کا گھر تھا. لیکن جو عورت ان کی بیوی کو ملنے جاتی تو ان کی بیوی اداس نظر آتی. ہر عورت سوچتی کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی، لکھی پڑھی، بڑے خاندان سے ہے، مال دولت کی کمی نہیں، محبت کرنے والا خامند بھی موجود ہے، پھر یہ کیوں پریشان ہے؟ تو جب پوچھتے تو وہ عورت جواب دیتی کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت دی، کاریں دیں، بہاریں دیں، روٹی بھی دی، بوٹی بھی دی، بس میرے دل کی ایک تمنا ہے، یہ میرا اتنا خوبصورت گھر ہے
اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کرتا، کوئی میرا بیٹا ہوتا جو یہاں کھیلتا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ چنانچہ دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہونے کے باوجود وہ عورت اس لیے اداس تھی کہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ پھر وہ بتاتی میں نماز پڑھتی ہوں تو اپنی اولاد کی دعا مانگتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں تو اولاد کی دعا مانگتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں تو اس کے بعد اولاد کی دعا مانگتی ہوں، میں رمضان کے روزے افطار کرتے ہوئے اولاد کی دعا مانگتی ہوں۔ اگر کسی عالم ولی کی محفل میں جانا پڑے تو میں اس محفل میں اولاد کی دعا مانگتی ہوں۔ میں ایک مرتبہ عمرے پر گئی، میں نے طواف کر کے اولاد کی دعا مانگی، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اولاد کی دعا مانگی، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ کر دعا مانگی۔ میری تو ہر وقت اللہ سے ایک ہی فریاد ہے، اللہ مجھے اولاد والی نعمت عطا فرما۔ حالانکہ یہ ماں جانتی ہے کہ جب مجھے اولاد کی امید لگے گی تو 9 مہینے میرے بالکل بیماری کی حالت میں گزریں گے۔ کئی عورتوں کو پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی مرض ہوتی ہے، اکثر عورتوں کو کھانا اچھا نہیں لگتا، گوشت کی سمیل اچھی نہیں لگتی، جس کی وجہ سے ان کو ہر وقت ابکائیاں آتی رہتی ہیں۔ اب 9 مہینے اس بیماری کی حالت میں گزارنا کہ جسم ہر وقت تھکا ہوا ہے، کمزوری ہے، کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا، بیماری ہے، مگر وہ عورت اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آئے گا تو وہ اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ماں بننے کی تمنا ایسی کہ وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو پھر کئی سال کے لیے مجھے 24 گھنٹے کی انتھک خادمہ بننا پڑے گا۔ میں پہلے اس کو پلاؤں گی، بعد میں خود پیوں گی، پہلے اسے کھلاؤں گی، بعد میں خود کھاؤں گی، میں پہلے اسے سلاؤں گی، بعد میں خود سوؤں گی، مجھے ساری رات بچے کی خاطر جاگنا پڑے گا، مگر وہ یہ ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ بچے ہونے کے بعد خامن سے میل ملاقات کا وہ معاملہ نہ رہے گا جیسے پہلے تھا، مگر وہ اپنی جنسی خواہش کو بھی دبا دیتی ہے اور بچے بننے کی خواہش اس پر غالب آتی ہے، دعا کرواتی ہے، کہیں سے کھجوریں دم کرواتی ہے، دوائیاں لیتی ہے، ہر وقت کی یہ تمنا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ عورت کے دل میں فطری طور پر ماں بننے کی تمنا کیسی ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی ہے، اسے یقین نہیں آتا، بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے ماں کو کہ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ ساری زندگی کے غم بھول جاتی ہے، اسے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کی توجہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، وہ تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے، بس اسے بچہ یاد ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب شادی ہوئی تھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ بازار جاتی تھی، اپنے جوتے خریدتی تھی، اپنے کپڑے خریدتی تھی، اپنی ضرورت کا سامان خریدتی تھی۔ اب اولاد ہونے کے بعد اس کی انداز بالکل بدل گیا۔ اب اگر کبھی وہ خاوند کے ساتھ جاتی بھی ہے،
چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے. میرے بچے کے جوتے ایسے ہوں، میرے بچے کے کپڑے ایسے ہوں، میرے بچے کا فیڈر ایسا ہو. اب اسے اپنا آپ یاد نہیں ہوتا، اب اس کے سامنے اپنا بچہ ہوتا ہے جس کی ضرورت کو پورا کر کے وہ خوش ہوتی ہے. چنانچہ جب دیکھو بچے میں مصروف، نہ اسے سونا یاد ہے نہ کوئی اور کام یاد ہے. اگر بچہ بیمار ہو گیا اور گود میں لے کے بیٹھنا پڑا تو وہ پوری پوری رات بیٹھ کے گزار دیتی ہے. ساری رات جاگتی رہی، بچہ سویا رہا. جب اس کے سونے کا وقت آیا تو بچہ اس وقت اٹھ گیا تو یہ پھر بچے کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہے. اپنی نیند قربان، کھانا پینا قربان، آرام قربان، اپنی خواہشات قربان. یہ ماں بھی کیا عجیب چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے محبتوں کا ایک نمونہ بنا دیا ہے. بچے کے ہنسنے سے وہ ہنس پڑتی ہے اور بچے کے رونے سے رو پڑتی ہے. بچہ اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ اہم شخصیت بن جاتی ہے. حتیٰ کہ اس کی محبتوں کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں. شادی سے پہلے اپنی بہن سے اس کو بڑا پیار تھا. بچہ ہوا، اس کی بہن بچے سے پیار نہیں کرتی تو یہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتی. جو اس کے بچے سے پیار کرے یہ اسے اپنا سمجھتی ہے، اور جو بچے سے پیار نہ کرے یہ اسے اپنا غیر سمجھتی ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا کچن میں کھڑی ہوتی ہے، سالن پکا رہی ہوتی ہے، آواز سننے کے لیے اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں بچہ سویا ہوا ہے. ذرا کھٹکا ہوگا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگی جاتی ہے. پہلے بچے کو اس کی ضرورت پوری کرتی ہے، بعد میں آ کے پھر کھانا بناتی ہے. اسی طرح اگر یہ کسی دن گھر کی صفائیاں کرتی رہی، کپڑے دھوتی رہی، بہت تھکی ہوئی تھی اور چاہتی ہے کہ میں بس عشاء کے بعد سو جاؤں، مگر عشاء کے بعد اس کا بچہ کسی بیماری کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے، اس ماں کو سونا بھول جاتا ہے. یہ پھر جاگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ جسم ٹوٹا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، نیند کی طلب ہے، آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں، مگر ماں بھی تو ہے. اب یہ اپنی نیند کو قربان کرتی ہے اور بچے کو پھر اٹینڈ کرتی ہے، گود میں لے کر بیٹھتی ہے. ہم نے تو یہاں تک واقعات سنے کہ پہلی راتوں میں، پہلے وقتوں میں جب ماں اپنے بچے کو ساتھ لے کے سوئی ہوتی تھی تو اس وقت ڈائپر تو ہوتے نہیں تھے. اگر بچہ رات کو پیشاب کر دیتا تھا تو ماں بچے کو اٹھا کے خشک جگہ پہ لٹا دیتی تھی اور خود اس گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی. ہر چیز قربان کر دیتی ہے. اس کو تنخواہ تو کوئی نہیں مل رہی، اس کی محبت اس کو مجبور کر رہی ہے. یہ اپنی محبت کی وجہ سے بچے کی باندھی بن گئی ہے. چنانچہ اس کا بچہ کبھی بیمار ہو جائے تو اس کی حالت دیکھو، نہ اسے کھانا یاد نہ پینا یاد، آنکھوں میں آنسو ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لیے پھر رہی ہے. حکیم سے کہتی ہے کہ اس کو ایسی دوا دیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو پھر یہ ماں بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی ہے، اللہ سے دعا مانگتی ہے. جس ماں کا بیٹا بیمار ہو جائے اس کو دعا مانگنا کوئی نہیں سکھاتا، اسے محبت دعا مانگنا سکھا دیتی ہے. وہ ایسے تڑپ کے اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ رب العزت اس ماں کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اس عورت کے دل میں بچے کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر بچہ اس کے بال نوچتا ہے تو یہ اسے محبت سمجھتی ہے، بچہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے، ماں اس کے ہاتھوں کو چوم لیتی ہے. آخر کیا وجہ ہے
اس ماں کے دل میں بچے کی محبت اتنی ہے. ہم نے دیکھا اس دنیا میں ہر کوئی اچھوں سے محبت کرتا ہے، بروں سے محبت کرنے والی ماں کی ذات ہے. ماں کی اولاد بری ہو جائے سب برا برا کہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ خامد بھی برا کہتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے، میں بچے کو گھر سے نکال دوں گا. مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، رو کر کہتی ہے کہ آخر میں تو ماں ہوں، میرا تو دل تڑپتا ہے. اولاد سنور نہ سکی، یہ ان کے مقدر تھے، مگر میں اس بچے کو آنکھوں سے دور تو نہیں کر سکتی. اس ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی کیا محبت رکھی ہے. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا کہ اگر کبھی کوئی بچہ شرارت کرے اور ماں اسے سختی سے سمجھا دے اور وہ بچہ روٹ کے گھر سے باہر نکل جائے تو ماں کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے. وہی ماں جو تھوڑی دیر پہلے ڈانٹ رہی تھی اب وضو کرتی ہے، مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، دعا مانگتی ہے، اللہ میرا بیٹا کسی برے بندے کے ہاتھ میں لگ جائے، اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بچے کو واپس پہنچا دینا، اللہ میرے بچے کی جان عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت کرنا. اب یہ جو ماں آنسو بہا رہی ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ تمہیں تو ڈانٹا تھا، تو وہ جواب دے گی کہ ڈانٹا تو اس لیے تھا کہ میں ماں ہوں، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا. مگر میرا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ میری آنکھوں سے دور ہو جائے. چنانچہ وہ بچہ نہیں آتا، کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، گھر کے سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، ماں بہانہ کر دیتی ہے میرا جی نہیں چاہ رہا، حالانکہ اسے بھوک لگی ہوتی ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، مگر وہ ماں سوچتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہوگا یا نہیں، تو میں کیسے کھاؤں. وہ ماں بھوکی رہتی ہے. حتیٰ کہ جب رات کا وقت ہو جاتا ہے، خامن باہر آفس سے گھر آتا ہے، واقعہ سنتا ہے تو وہ بھی بیوی کو ڈانٹتا ہے، تیری بلا وجہ محبت نے بچوں کو بگاڑ دیا. ماں کی حالت دیکھو، خامن کی ڈانٹ بھی برداشت کر رہی ہے، ادھر سے بھی بری بن رہی ہے، مگر محبت کے ہاتھوں بھی مجبور ہے. سب لوگ سو جاتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے جسے نیند نہیں آتی، بستر پہ کروٹیں لے رہی ہوتی ہے. اگر کوئی پوچھے کیوں نہیں سوتی، وہ جواب دے گی پتہ نہیں میرا بیٹا سویا ہوگا یا نہیں، کیسے نیند آئے. وہ بچے کے انتظار میں ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر ہوا کی وجہ سے دروازہ بند ہو تو ماں فوراً کان لگاتی ہے کہیں میرا بیٹا آ تو نہیں گیا. سوچئے تو صحیح اس ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی کتنی محبت رکھی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ بچہ کسی وقت واپس آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے، ماں دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگاتی، میرے بچے کو انتظار نہ کرنا پڑ جائے. بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے، سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو جگاتی ہے، بیٹی اٹھو بھائی کو کھانا دو. بیٹی کہتی ہے امی میری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہ صبح کھا لے گا. ماں کہتی ہے بیٹی اسے بھوک لگی ہوگی. بیٹی کھانا بناتی ہے، بھائی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، وہ غصے کی وجہ سے دروازہ بند کر کے بیٹھا ہے. ماں کہتی ہے اچھا بیٹی صبح ذرا جلدی اس کو ناشتہ دے دینا. بیٹی پوچھتی ہے امی آخر کیوں آپ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی؟ وہ کہے گی میرا تو بیٹا ہے، بگڑ گیا تو میں کیا کروں، میرا دل تڑپ رہا ہے، اس کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، وہ مجھ سے دور ہے، مجھ سے دوری برداشت نہیں ہوتی. بیٹی پوچھتی ہے اماں چاہتی کیا ہے؟ ماں جواب دیتی ہے بیٹی
میرا دل چاہتا ہے کہ تیرا بھائی میرے پاس آئے، مجھے آ کر سوری کہہ دے، امی مجھ سے غلطی ہوئی، میں اسے معاف کر دوں گی۔ اب اس ماں کی حالت دیکھیے جو بیٹے کو معاف کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اگر اس کا بیٹا اس کے پاس آ جائے اور اس سے کہے کہ امی مجھے معاف کر دو، وہ تو پہلے ہی انتظار میں تھی، وہ اسی وقت مسکراتی ہے، بچے کا ماتھا چومتی ہے، بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اچھا میرے بیٹے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اگر فرض کریں کہ ماں کو غصہ زیادہ ہے اور وہ فقط سوری کرنے سے خوش نہیں ہوتی، تو اگر وہ بچہ آ کر اس ماں کے قریب بیٹھ جائے، اس کے پاؤں پکڑ لے، امی مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دیں، ماں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وقت کہتی ہے بیٹے میرے پاؤں مت پکڑو، چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر بالفرض اس کا غصہ اس سے بھی زیادہ تھا اور بچہ معافی مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو ماں بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے اور بچے کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹے رو نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا نمونہ دکھانے کے لیے دنیا میں ماں کو پیدا کیا۔ لوگوں، ماں اپنے بچوں پہ کیسے قربان ہوتی ہے، بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، بچوں کی غلطیوں کو کتنا جلدی معاف کر دیتی ہے، بچوں کے عیبوں پہ کیسے پردے ڈالتی ہے، بچوں کی خاطر کیسے قربان ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، تم میری محبت، میری رحمت کا اندازہ لگانا چاہو تو میں نے ساری مخلوق کے اندر 100 حصے رحمتوں میں سے 1 حصہ تقسیم کیا، 99 حصے رحمت تو میرے پاس ہے۔ اندازہ لگاؤ مجھے اپنے بندے سے کتنی محبت ہے۔ اگر میرا بندہ جو دنیا میں خطا کار تھا، گناہگار تھا، جو مجھ سے پیٹھ پھیر کے زندگی گزارتا پھرا، مجھے اس کا اسی طرح انتظار رہتا ہے جس طرح بچھڑے بچے کا انتظار اس کی ماں کو ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ ماں بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے بیٹا ماما سے روٹھا نہیں کرتے، ماما سے دور نہیں ہوا کرتے۔ لگتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں، اے بندو اپنے پروردگار سے روٹھا نہیں کرتے، اس سے دور نہیں جایا کرتے۔ آؤ پروردگار کا در کھلا ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے جو رب کریم کے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جاتا، آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا اس بندے کی پشت میں ایک لات لگوائی دی جاتی اور اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا۔ او بدبخت میرے دروازے کو پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ مگر اللہ رب العزت ایسا تو نہیں کرتے، دروازہ کھلا رکھتے ہیں، بندے کو چاہتے ہیں کہ میرے در پر آئے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی، شہوانی، نفسانی کاموں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی، اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بوڑھے تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں،
کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں. اس وقت تجھے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں. اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت اسے تانے نہیں دیتے. جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی؟ جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی؟ جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی؟ اب تیرے پاس ہے کیا؟ جسم پہ بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا. اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو بھی کوئی تانا نہیں دیتے. جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے. اے میرے بندے ایک بالشت آئے گا، میری رحمت تیری طرف 2 بالش چلے گی. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی. اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں. اے کریم آقا، آپ کتنا محبت کرنے والے پروردگار ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا. اس حصے کی وجہ سے آپس میں تم محبتیں دیکھتے ہو. 999 حصے رحمت قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوگی. اب اگر ماں کو کہا جائے تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ علقمہ رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، روح قبض نہیں ہو رہی. نبی علیہ السلام بلال اور صہیب کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے. پتہ چلا کسی وجہ سے ماں ناراض ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو کہا آپ بچے سے راضی ہو جائیں. وہ کہنے لگی میں ہرگز نہیں ہوں گی، میرا دل بہت خفا ہے. جب ماں نے انکار کر دیا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ. چنانچہ وہ گئے، لکڑیاں لے کر آئے، ڈھیر لگ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا اس کو ہم آگ لگائیں گے، جب خوب آگ جلے گی تو ہم علقمہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے. بوڑھی عورت کو پتہ چلا، پوچھنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے معاف نہیں کرو گی اس نے جہنم کی آگ میں بھی تو جا کر جلنا ہے، ہم اسے یہی آگ میں ڈال دیتے ہیں. جب ماں نے دیکھا کہ معاملہ سیریس ہے کہتی ہے اچھا میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا. ماں بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت کا بھی معاملہ اسی طرح ہے. اگر کسی کے دل میں یہ سوال آئے پھر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو دھوتے ہیں، معاف کرتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا خامد ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اسے دوسرے کمرے میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اس کی ماں موجود ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسی ماں ہے، پاس بھی ہے پھر بچہ رو رہا ہے، اسے بتاؤ کہ ماں ہی تو رلا رہی ہے. وہ حیران ہوگا ماں رلا رہی ہے. جواب ملے گا ہاں بچے نے نجاست کر دی تھی، نجاست میں لچھڑ گیا تھا، ماں اسے صاف کر رہی ہے، نئے کپڑے پہنا رہی ہے اور بچہ اس وجہ سے نہانے کی وجہ سے رو رہا ہے. تو یہ بچے کا رونا ماں کی سختی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے یا ماں کی دشمنی کی وجہ سے نہیں، ماں کی محبت کی وجہ سے ہے. ماں برداشت نہیں کرتی اس کے بچے سے بو آئے، اس کے بچے کے کپڑے میلے ہوں، وقتی رونے کو برداشت کر لیتی ہے لیکن بچے کو نہلا کے صاف کپڑے پہناتی ہے، پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ایسے گناہ کر لیتا ہے اس کا باطن نجس ہو جاتا ہے،
دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی نجاست اس کو باطنی طور پر ناپاک کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی نجاست کو پسند نہیں فرماتے، وہ خود بھی پاک ہیں، انہیں پاک بندہ اچھا لگتا ہے، لہذا کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بندے پر بھیج دیتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد بندے کی میل کچیل کو اتارنا ہوتا ہے، بندے کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اس طرح بیماری سے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ یہ بیماریاں بھی رحمت کی شکل میں آ جاتی ہیں، بندے کو دھونے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں میں پڑا رہا اور پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے خطا کی، مجھے چاہیے میں اپنے رب کو مناؤں، تو موت سے پہلے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ آئے اپنے رب کو منا لے تاکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک دروازے کے قریب جب پہنچا میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے 8-9 سال کے بچے پر خفا ہو رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی تو ڈھیٹ بن گیا، ضدی بن گیا، میری کوئی بات نہیں مانتا، کام چور بن گیا، کوئی کام نہیں کرتا، اور کہہ رہی تھی اگر تم نے میری بات نہیں ماننی دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ غصے میں ماں نے جو بچے کو دھکا دیا، وہ بچہ گھر کے دروازے سے باہر آ گرا، ماں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس بچے کو دیکھنے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر وہ بچہ روتا رہا، پھر بالآخر وہ اٹھا، آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس نے گلی کے ایک کونے پہ جانا شروع کیا، حتیٰ کہ جب کونے پر پہنچا وہاں جا کر پھر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ قدموں سے واپس آیا، اپنے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا، دیکھا تو بچہ دروازے پر ہی لیٹا ہوا ہے، ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، پھر وہ کہنے لگی جاتا کیوں نہیں، چلا جا یہاں سے، اگر تو نے میری بات نہیں ماننی تو میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب ماں نے اسے پھر ڈانٹا، بچے کی آنکھ کھلی، وہ کھڑا ہوا، آنکھوں میں سے پھر آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے دھکا دے دیا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، امی میں نے سوچا تھا میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، مجھے رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی۔ اور یہ سوچ کر امی میں گلی کے موڑ تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے خیال آیا مجھے روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا، لیکن امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہے وہ محبت مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کے میں واپس آ گیا، امی آپ ناراض ہو تو بھی آپ کا بیٹا، معاف کر دیں تو بھی آپ کا بیٹا۔ جب بچے نے یہ بات کی ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگایا، میرے بیٹے اگر تو یہ سمجھتا ہے جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا، میرا دروازہ کھلا ہے، آ جا گھر میں زندگی گزار لے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے الہی عبدک العاصی یتاکا، اللہ آپ کا گنہگار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا،
اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہے فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو تو یہ بات سجتی ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ مجھے دھکا دے دیں تو پھر میرے لیے کون ہے جو مجھ پر رحم کرنے والا ہو۔ عجیب بات ہے، دنیا کی روٹی کا سوال کرنے والا کسی دروازے سے خالی چلا جائے اس کو کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں، دوسرے دروازے پہ چلا جائے گا، نہ ملی تیسرے دروازے پہ چلا جائے گا، مگر معاملہ تو انسان کا ہے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کے دروازے پر آیا اور یہ دروازہ نہ کھلا، اب اس کے لیے دوسرا کوئی دروازہ نہیں۔ جو اللہ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو سوچیں اور اپنے گناہوں پر نظر ڈال کر آج کی اس محفل میں یہ فیصلہ کریں، اے کریم آج تک ہم اپنے زندگی غفلت میں گزارتے رہے، نمازوں میں سستی ہوتی رہی، پردے میں کوتاہی ہوتی رہی، زبان سے دوسروں کی غیبت ہوتی رہی، بہتان بازی ہوتی رہی۔ اے اللہ آج ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، ہم آج کے بعد ایک نیک عورت بن کر زندگی گزاریں گی۔ اے اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گی، اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی دروازے پہ آ جائیں لوگ تو قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں، عورت چل کے آ گئی ہے۔ اگر دنیا دار انسان عورت کے آنے کا اتنا لحاظ کرتا ہے، ذرا عورتیں سوچیں آج وہ اپنے گھروں سے چل کے اللہ کے اس گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ اے مولا ہم آپ کو منانا چاہتی ہیں، اللہ ہم اپنے دل کے غم کس کو سنائیں، آپ ہی تو سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر ترس کھا لیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ جب اس طرح ہم سچی توبہ کریں گے یقیناً اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، آئندہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیغام ملا ہے کہ بہت ساری عورتیں بیعت کرنا چاہتی ہیں، تو بطائب ہونا چاہتی ہیں، ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کرنا چاہتی ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے جہاں بیٹھی ہیں تسلی سکون سے بیٹھے، یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں نے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی، آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی گزاروں گی، پرہیزگاری کی زندگی گزاروں گی، اور اس نیت کے ساتھ چند کلمات جو یہ عاجز پڑھائے گا وہ پیچھے پیچھے سچے دل کے ساتھ پڑھتی جائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک
یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیت ہو چکی ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو آپ باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو اپنی محبت سے بھریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور دوسرا ہے درود شریف 100 مرتبہ صبح و شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ 1 پارہ کریں تو بہت اچھا۔ جن دنوں میں مستورات نماز نہیں پڑھنی ہوتی تلاوت بھی نہ کریں، بن کیے ان کو اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور 5ویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب صبح و شام آپ نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے بیٹھ جائیں، ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھول لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں تلاوت ہو رہی ہو، کیسٹ میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو جیسے آپ خاموشی سے بیٹھ کے سنتی ہیں ایسے ہی سمجھنا ہے کہ دل کی کیسٹ بج رہی ہے، اللہ اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے اور میں اسے بیٹھ کے سن رہی ہوں۔ زبان سے پڑھنا نہیں، جسم کو حرکت نہیں دینی، سانس کو کچھ نہیں کرنا، چپ چاپ اللہ کے خیال میں متوجہ ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ 10-15 منٹ کا صبح و شام کا مراقبہ انسان کے دل کی بیٹری کو چارج کر دیتا ہے اور اللہ کی محبت کی حرارت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ ان معمولات کو روزانہ کرتی رہیں، پھر دیکھیں کہ اب آپ کے دل میں اللہ کی محبت کیسے بڑھتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تمام مستورات اس مراقبہ کی مشق کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے،
میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ مَعِ وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ مَعِ وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما، ارادے سے جو گناہ کیے وہ بھی معاف فرما، بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، رحمت کی نظر فرما دیجئے، اپنے بندوں کو اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے۔ اے اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے آپ کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اے کریم آقا، مہربانی کر لیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، بچے باپ سے کچھ مانگ لیں وہ خالی نہیں جانے دیتا، آپ تو پروردگار ہیں۔ اے اللہ، آپ کے لیے بندوں کو بخش دینا بہت آسان کام ہے۔ اتنے بندے اگر کسی دنیا دار کے دروازے پر چلے جاتے اور ایک چونی کا مطالبہ کرتے، اللہ وہ دیے بغیر خالی نہ لوٹا دیتا۔ حالانکہ دنیا دار بندے کا چونی دینا مشکل کام ہے، آپ کے لیے بندوں کو معاف کر دینا آسان کام ہے۔ اے اللہ، اپنے بندے بندیوں کو معاف فرما دیجئے۔ میرے مولا، ہم غفلت میں پڑے رہے، ہم اپنے گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے۔ آج احساس ہوا
ہم نے مقصد کو کتنا بھلا دیا. اللہ سچی توبہ کر رہے ہیں، توبہ قبول فرما لیجئے. آئندہ نکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائیے. میرے مولا ہم سے تو دنیا کی دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوگی، جہنم کی آگ کی گرمی کہاں برداشت ہوگی. میرے مولا رحم کر دیجئے. عورت کھانا بناتے ہوئے انگلی جلا بیٹھے، کئی ہفتے تک اس کی درد نہیں جاتی. چھوٹا سا جسم کا حصہ دنیا کی آگ میں جلتا ہے، تکلیف کا یہ عالم ہے. اللہ جب جہنم کی آگ میں پورا جسم جلے گا پھر کیا عالم ہوگا. میرے مولا مہربانی کر دیجئے. ان سے تو سر پر 2 کلو کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، یہ پہاڑوں برابر گناہوں کے بوجھ ہم نے سر پر لاد لیے. میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرمائیے. ہم سے تو 2 بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ قیامت کے دن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، انبیاء اولیاء بھی ہوں گے، والدین، بچے، خاوند سب رشتہ دار ہوں گے. اے اللہ جب اس دن ہمارے راز کھلیں گے ہمیں کتنی ندامت ہوگی. اے اللہ پردے ڈالنے والے آپ ہیں. اے اللہ ماں کو بچوں کے سامنے رسوا نہ کر دینا، اللہ بیوی کو خاوند کے سامنے رسوا نہ کر دینا، بیٹی کو باپ کے سامنے رسوا نہ کر دینا. اللہ قیامت کی ذلت سے بچا لینا، اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی پریشانیاں دور کر دیجئے. جسمانی بیماری کو دور فرما، روحانی بیماری کو دور فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، گھر بار کی پریشانیوں کو دور فرما، اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ عورتوں کے دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان مرادوں کو پورا فرما دیجئے. آج کے اس مجلس کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے. پروردگار اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.